شہر شہر کریا کریا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرساداری، ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ روہڑی میں زری نوڈھالا کا جلوس آج اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد۔ ملتان میں استاد شاگرد کے قدیمی تازیوں سمیت 25 سے زائد جلوس برآمد۔ گجرانوالہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان معرفت سے برآمد ہوا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، مٹیاری، جیکب آباد، فیصل آباد، جھنگ، جہلم، راجن پور، حافظ آباد اور سرگودا میں ماتمی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ ملک بھر میں نماز ظہرین کے بڑے اجتماعات، جلوسوں کے روٹس پر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس متاثر۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ کراچی میں نشتر پارک سے مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ جلوس صدر ایگل چوک تبت سینٹر اور ایم اے جناح سے حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس اعزام میں علم، تابوت اور شبیہ ذوالجناح کی زیارات شامل۔ شرکاء نے تبت سینٹر، ایم اے جناح روڈ پر نماز ظہرین ادا کی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ جلوس کے حوالے سے شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ جلوس کے راستوں اور اس کے ارد گرد موبائل فون سروس بند ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نیا پروسیجر جاری۔ چیف جسٹس نے 29 مئی کو منظوری دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت نئے ضوابط اب نافذ العمل ہوں گے۔ کمیٹی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سمین الدین شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس جب چاہے بلا سکتے ہیں۔ کم از کم 2 ارکان کا موجود ہونا اجلاس کے لیے لازم ہے۔ کمیٹی بینچز کی تشکیل باقاعدہ بنیاد پر کرے گی۔ ایک بار تشکیل دیے گئے بینچ میں ترمیم ممکن نہیں ہے جب تک طریقہ کار اس کی اجازت نہ دے۔ کمیٹی میں چیئرمین یا رکن کی تبدیلی بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی نہیں بنائے گی۔ ہنگامی فیصلوں کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا اور وجوہات درج کرنا لازمی ہوگا۔ رجسٹرار ہر اجلاس، فیصلے اور تبدیلی کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھے گا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انشاءاللہ عاشوراء محرم بغیر خیر و عافیت سے گزرے گا۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں آج 4836 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ 5480 مجالس ہو رہی ہیں، جبکہ 1301 علاقے انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ مقررہ راستوں پر رواں دواں ہیں۔ جلوس مسجد وزیر خان، کشمیر بازار، چوک نواب، پیر گیلانیہ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد شامی غریباں برپا کی جائے گی۔ عزاداروں کی جانب سے غم حسین میں نوحہ خوانی اور عزاداری امام حسین، اہل بیت اور رفقا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن نواز رسول، ان کے جانثار رفقا کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی پوری مسلم امہ کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے رہنمائی لینے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئیں آج یوم عاشور پر عہد کریں، ہم اپنی زندگیوں میں حق و صداقت کو شعار بنائیں گے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ جلوسوں کے راستوں میں شہریوں کی جانب سے پانی، دودھ، شربت اور کولڈ ڈرنکس کی سبیلیں، جوس کے پیکٹ اور منرل واٹر کی بوتلیں بھی تقسیم کی گئیں۔ شہر شہر کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم، چاول، حلیم، نان، بریانی کا اہتمام۔ اپنی استطاعت کے مطابق مٹن، بیف اور چکن کی دیگیں بھی پکوائیں۔ کئی من وزنی حلیم کی دیگیں تیار، مٹی کے برتنوں میں کھیر بھی تقسیم کی گئی۔ تمام مسالی کی جانب سے اخوت اور بھائی چارے کا بے مثال مظاہرہ کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنگ کے بعد پہلی بار منظرعام پر آگے۔ شب عاشور کی مجلس میں شرکت۔ 9 محرم الحرام کو ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجلس اعزا۔ جلوس میں ایرانی صدر کی بھی شرکت۔ مشہد، قم، شیراز پر زائرین کی بڑی تعداد موجود۔
خیبر پختونخوا میں بارش سے مختلف علاقوں میں نقصانات، مالاکنڈ میں دریا عبور کرتے خاتون سمیت 2 افراد ڈوب کر جاں بحق، 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک گھر مکمل منہدم ہوا۔ حادثات مختلف اضلاع بنیر، مالاکنڈ اور مانسہرہ میں پیش آئے۔ ضلعی انتظامیہ کو متاثرہ خاندان کو فوری امداد اور زخمیوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نیا پروسیجر جاری۔ چیف جسٹس نے 29 مئی کو منظوری دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت نئے ضوابط اب نافذ العمل ہوں گے۔ کمیٹی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس جب چاہے بلا سکتے ہیں۔ کم از کم 2 ارکان کا موجود ہونا اجلاس کے لیے لازم ہے۔ کمیٹی بینچز کی تشکیل باقاعدہ بنیاد پر کرے گی۔ ایک بار تشکیل دیے گئے بینچ میں ترمیم ممکن نہیں ہے جب تک طریقہ کار اس کی اجازت نہ دے۔ کمیٹی میں چیئرمین یا رکن کی تبدیلی بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی نہیں بنائے گی۔ ہنگامی فیصلوں کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا اور وجوہات درج کرنا لازمی ہوگا۔ رجسٹرار ہر اجلاس، فیصلے اور تبدیلی کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھے گا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انشاءاللہ عاشوراء محرم بغیر خیر و عافیت سے گزرے گا۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں آج 4836 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ 5480 مجالس ہو رہی ہیں، جبکہ 1301 علاقے انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ یوم عاشور پر سندھ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مجالس اور جلوسوں کے دوران امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا گیا ہے۔ ڈرون، کیمروں اور کنٹرول رومز کے ذریعے نگرانی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے علماء خطبات میں امن، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر زور دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سی پی او کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، محرم الحرام کے جلوسوں کی نقل و حرکت اور مانیٹرنگ پر بریفنگ لی۔ وزیر اعلیٰ نے یوم عاشور کے جلوسوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سی پی او آفس کا دورہ۔ یوم عاشوراء کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی اشتعال انگیز عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا امن و امان کے قیام کے لیے حکومت، فورسز اور عوام یکجا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ صوبے میں 10,000 سے زائد مجالس ہوتی ہیں۔ تمام جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ نہ تھما۔ ٹیکساس میں سیلابی صورتحال سے نظام زندگی مفلوج، 15 بچوں سمیت 51 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ سمر کیمپ کے لیے دریا کنارے لگے کیمپ سے 25 سے زائد لڑکیاں لاپتہ، 14 ہیلی کاپٹرز، 12 ڈرونز اور 500 امدادی اہلکار سرچ آپریشن میں مصروف۔ دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقے زیراب آ گئے۔ بڑے جانی اور مالی نقصان پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار افسوس، کہا المناک تباہی سے نمٹنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بہادر ریسکیو اہلکاروں کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم بھی ریاست ٹیکساس پہنچ گئیں۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے کیئر کاؤنٹی میں بھی فلڈ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔